بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یہ ہم کچھ احادیث پڑھ چکے تھے، 357 نمبر ہم نے پڑھ لی تھی۔ اگلی روایت ہے 358 نمبر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، ستر ما بین اعین الجن و عورات بنی آدم، جنوں کی آنکھوں اور اولاد آدم کے سطر کے درمیان جو پردہ ہے، ننگیز کے درمیان جو پردہ ہے، وہ یہ ہے کہ اذا داخل احدهم الخلاء، کہ جب ان میں سے کوئی بیت الخلاء میں داخل ہو تو ان یقول بسم اللہ، وہ بسم اللہ پڑھے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یوں۔ تو یعنی جب انسان یہ پڑھ لیتا ہے تو پھر وہ جنات جو ہیں وہ انسان کی اس کیفیت کو جس میں وہ اس نے اپنا جو ہے وہ کپڑا ہٹایا ہوتا ہے، تو اس کے سطر کی طرف، اس کے عورات کی طرف جو ہے وہ دیکھ نہیں پاتا ہے۔ رواہ الترمذی وقال هذا حدیث غریب، امام ترمذی نے اس حدیث کو غریب کہا ہے اور کہا ہے اسنادہ لیس بالقوی، سند اس کی صحیح نہیں ہے، لیکن یہ معنی جو ہے یہ صحیح ہے کہ جب انسان بیت الخلاء میں داخل ہونے لگے تو بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث من الخبائث، یا اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، یہ پڑھ لے۔ اگلی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی اذا خرج من الخلاء، جب بیت الخلاء سے نکلتے تو کہتے غفرانک، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اب یہاں معافی کی کیا بات ہے؟ تو اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ، تیرا حق تو یہ تھا کہ میں ہر وقت تیرا ذکر کرتا، تو یہاں اس کیفیت میں یہاں بیٹھ کے جو میں تیرا ذکر نہیں کر پایا تو اس پہ تو مجھے معاف کر دے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ، جو تیرا شکر ادا کرنے میں مجھ سے کمی کوتاہی ہو گئی، کہ تو نے کتنا مجھ پہ احسان کیا کہ میں نے کھانا کھایا، اس کا ایک حصہ جس کی ضرورت تھی وہ جسم کا حصہ بن گیا، وہ خون اور آگے اس سے جسم کا بڑھنا، اور یہ حصہ جو ہے وہ کچھ فضلہ بن گیا، اور پھر وہ فضلہ اگر وہ اس نظام میں کچھ خرابی ہو جائے تو وہ انسان کے لیے مصیبت بن جائے۔ تو اللہ، تو اتنے مجھ پر تو نے انعامات کیے ہیں، تو میں تیرے اس شکریہ کا حق ادا نہیں کر پایا، تو غفرانہ کا تو مجھے معاف کر دے۔ تو یہ الفاظ جب لیٹرین سے باہر نکلے تو پڑھنا یہ ثابت ہے۔ اگلی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی اذا اتى الخلاء، جب بیت الخلاء میں آتے، اتیتہ بماء فی طور او رقوۃ، تو میں کوئی برتن جو ہے ساتھ لے کے آتا، وہ کوئی پیالہ ہوتا، اور رقوۃ یا چمڑے کا کوئی جو ہے وہ مشکیزہ سا ہوتا چھوٹا برتن، فاستنجا، تو اس میں وہ پانی لے کے آتا تو آپ استنجا کرتے، ثم مسح یدہ علی الارض، پھر اپنا ہاتھ زمین پر رگڑتے، ثم اتیتہ باناء آخر، پھر میں کوئی اور برتن لے کے آتا پانی کا، فتوضأ، تو آپ وضو کرتے۔ یہاں دو باتیں، ایک تو یہ کہ یہ زمین پر ہاتھ رگڑنا استنجے کے بعد اس لیے تاکہ
جو ہے وہ بدبو، وہ کراہت جو ہے وہ ہاتھوں سے، تو کہ ہمارے ہاں جو استعمال کیے جاتے ہیں وہ، تو یہ چاہیے تاکہ ہاتھوں سے وہ بدبو چلی جائے، ورنہ دھونے سے ہاتھوں سے وہ خراب۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ وضو کے لیے پانی الگ برتن میں آیا ہے اور استنجے کے لیے الگ برتن میں۔ یہ جس میں اتنا ہی پانی، یہ پانی بہتر معلوم ہے۔ یہ بہت شور ہوتا ہے، بڑی مشکل ہوتا ہے۔ حکم بن سفیان بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی اذا بال، جب وہ پیشاب کرتے، توضأ وضو کرتے، ونازح فرجہ، اور اپنی شرمگاہ پہ چھینٹے مار لیتے۔ تو یہ بھی مستحب ہے، سنت ہے کہ وضو کرنے کے بعد یہ چھینٹے مارنا، اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان شک سے بچ جائے گا کہ بعد میں اگر کپڑے پہ کچھ ایسے نظر آ جاتا ہے تو سمجھے گا کہ میں نے چھینٹے مارے تھے اس لیے وہ گیلا سا محسوس ہو رہا ہے، ورنہ یہ ہوتا کہ وہ شک میں پڑ جاتا کہ شاید یہ کوئی قطرہ لگ گیا ہے اور میرا تو وضو نہیں ہوا، میری تو نماز نہیں ہوئی۔ تو اسی لیے تاکہ وہ اس قسم کے جو ہے وہ مختلف شکوک و شبہات سے بچ سکے، اس لیے فرمایا ہے کہ یہ جب وضو کر لے تو پانی جو ہے وہ تھوڑا سا چلو سا لے کے اس کو وہ چھڑک لینا، تاکہ اگر ایک تو کوئی قطرہ وغیرہ جو لگا رہ گیا جس کا پتہ نہیں چلا تو یہ پانی سے اس کے اثرات ختم ہو جائے، اور دوسرا جو ہے وہ بعد میں شک بھی جاتا رہے۔ اگلی روایت ہے امیمہ بنت رقیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی کے لیے قدح، ایک پیالہ تھا، من عیداد، لکڑی کا، من عیدان لکڑی کا تھا، تحت سریری ہی، آپ کی چار پائی کے نیچے ہوتا تھا، تو یبول فیہ باللیل، رات آپ اس میں پیشاب کر لیتے تھے۔ کیا معلوم ہوا کہ اگر انسان کے لیے رات کو اٹھنا مشکل ہے تو ایسی صورت میں وہ کوئی ایسا برتن مخصوص کر لے کہ جس میں وہ پیشاب کر لے، پھر اس کو صبح بہا دے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اللہ کے نبی ایک تو ویسے اس وقت جو ہے وہ باہر نکلنا رات کا وقت ہو، اور پھر جب عمر خاص طور پہ تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہے تو کئی مسائل ہوتے ہیں، ایسے ہی انسان وہ بیمار ہے تو رات اس کے لیے اٹھنا مشکل ہے تو وہ ایسے کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلی روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے مجھے دیکھا، وانا ابول قائما، میں کھڑا ہو کے پیشاب کر رہا تھا۔ فرمایا یا عمر، اے عمر، لا تبل قائما، کھڑے ہو کے پیشاب نہ کرو۔ فما بلت قائما، پھر میں نے اس کے بعد کبھی کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کیا۔ رواہ الترمذی و ابن ماجہ قال الشیخ الامام محی السنہ رحمہ اللہ قد صح، کہتے ہیں کہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قد صح، یہ صحیح ثابت ہے۔ تو بہرحال یہ اس روایت میں ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب نہیں کیا، اور روایات بھی ہیں جس میں سے ایک روایت یہ ہے کہ جو شخص کہتا ہے
کہ آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے، جبکہ اگلی ہی حدیث میں آ رہا ہے کہ آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا، جیسا کہ یہ روایت حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم سباتۃ قوم، اللہ کے نبی قوم کی کوڑا کرکٹ کی جگہ پہ آئے جس کو روڑی کہتے ہیں ہم، فبالا قائما، تو آپ نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا، تو قیلا، یہ کہا گیا ہے کہ کانا ذالک لعذر، یہ کسی عذر کی بنا پر تھا، یعنی اصلاً یہ نہیں ہے، اصلاً تو وہی ہے کہ انسان بیٹھ کے پیشاب کرے، اگر کوئی عذر ہو مجبوری کے وقت کھڑا ہو کے پیشاب کر سکتا ہے، جیسے یہاں اللہ کے نبی نے یہ جو کھڑا ہو کے کیا ہے اس کے کئی اسباب بیان کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کو چوٹ لگی ہوئی تھی، آپ کے لیے بیٹھنا مشکل تھا، دوسرا یہ ہے کہ چونکہ وہ جگہ ایسی تھی کہ آپ نشیبی جگہ کی طرف تھے، تو وہ ڈھیر لگا ہوا تھا نا کوڑا کرکٹ کا، اگر آپ وہاں بیٹھ کے پیشاب کرتے تو وہ ظاہری بات ہے وہ نیچے پیچھے کی طرف آتا وہ پیشاب، اور اس سے آپ کے اپنے ہی کپڑے وہ خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا، تو اس لیے یا وہ جگہ ایسی گندگی والی تھی کہ اس میں بیٹھنا مشکل تھا، تو بہرحال یعنی اگر کوئی عذر ہو، اس طرح کی مجبوری ہو تو ٹھیک ہے انسان کھڑے ہو کے پیشاب کر لے، لیکن اصلاً یہ ہے کہ بیٹھ کے پیشاب کرے، اس لیے کہ کھڑے ہونے سے وہ چھینٹے بھی زیادہ اڑتے ہیں، ایک تو وہ بھی، اور دوسرا ویسے یہ عام آداب کے خلاف بات ہے، تو اصل یہی ہے کہ انسان کو بیٹھ کے یہ پیشاب کرنا چاہیے، مجبوری کی بات اور ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں من حدثکم، جس نے تمہیں یہ بیان کیا، جو تمہیں یہ بیان کرے کہ اللہ کے نبی کانا یبولو قائما، آپ کھڑے ہو کے پیشاب کرتے تھے، فلا تصدقوہ، تو اس کی بات نہ مانو، ما کانا یبولو الا قائدا، آپ نہیں پیشاب کرتے تھے مگر بیٹھ کے ہی، تو میں نے بتایا کہ اصلاً یہی ہے کہ انسان بیٹھ کے پیشاب کرے، ہاں کسی عذر کی بنا پہ کھڑا ہو کے کرتا ہے تو ٹھیک ہے۔ تو رہ گیا مسئلہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے کبھی بھی نہیں کیا، جو کہتا ہے اس کو جتلا دو، تو اصل میں حضرت عائشہ نے نہیں دیکھا ہوگا، وہ اپنے دیکھنے کی نفی کر رہی ہے کہ آپ نے نہیں کیا، یعنی ان کے علم میں نہیں ہے، کیونکہ آپ کا عام معمول یہی تھا، تو وہ جو آپ نے کوڑا کرکٹ کی جگہ پہ آ کے کھڑے ہو کے کیا ہے، تو ظاہری بات ہے اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ نہیں تھی۔ حضرت زید بن حارثہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ ان جبریل آتاہ فی اول ما اوحی الیہ، وہ جبریل امین رسول اللہ کے پاس آئے، وہ پہلی وحی کے دور میں، وہ جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے، فعلمہ الوضوء والصلاۃ، تو انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز اور وضو کا طریقہ سکھایا، نماز کا طریقہ سکھایا، فلما فرغ من الوضوء، پھر جب وضو سے فارغ ہوئے، اخذ غرفتن، ایک چلو لیا پانی کا، فنازح بها فرجہ، اور اس کو اپنی شرمگاہ پہ چھڑک لیا، تو یہ وہی ہے جو پیچھے گزرا ہے نا چھڑکنے والی بات، تاکہ شیطان جو ہے وہ دل میں وسوسہ پیدا نہ کرے کہ پتہ نہیں وضو صحیح نہیں ہے فلاں ہے، تو یہ لگا رہ گیا، تو اس لیے وہ پانی چھڑک لیا، یہ اطمینان ہو جائے کہ نظر پڑتی بھی ہے تو انسان سمجھے گا کہ وہی میں نے پانی چھڑکا تھا۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جبریل امین نے باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا اور نماز کا طریقہ آ کے سکھایا ہے۔ اگلی روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا جاء جبریل، جبریل امین آئے، فقال یا محمد، انہوں نے کہا اللہ کے نبی، اذا توضأت، جب آپ وضو کریں، فانتزع، تو یہ پانی چھڑک لیا کریں، جس کی بات ابھی ہو رہی ہے پیچھے،
اس کو ترمذی نے بیان کیا ہے، حدیث یہ غریب ہے۔ وسمعت محمدن یعنی البخاریہ، میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، وہ کہتے تھے الحسن بن علی الحاشمی الترابی، اس حدیث میں ایک راوی ہے حسن بن علی ہاشمی ترابی جو ہے وہ منکر الحدیث ہے، ضعیف راوی ہے، تو روایت یہ ضعیف ہے، لیکن اتنی بات ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ یہ پانی کا چھڑکنا جو ہے یہ صحیح ہے، یہ سنت ہے۔ اگلی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں بالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے پیشاب کیا، فقام عمر خلفہ بکوز من ماء، تو آپ کے پیچھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ پانی کا ایک لوٹا لے کے کھڑے ہو گئے، تو فقال ما ھذا یا عمر، آپ نے فرمایا عمر کیا ہوا، یہ پانی کا لوٹا کیوں لے کے آئے ہو؟ کہنے لگے جی ماء تتوضع به یا نتوضع به، اللہ کے نبی یہ پانی ہے ہم اس سے وضو کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا تتوضع تاکہ آپ اس کے ساتھ وضو کر لیں، اور زیادہ اچھا وہی ہے۔ تو قال آپ نے فرمایا ما امرت، مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا، کلما بلت کہ جب بھی میں پیشاب کروں، ان اتوضع کہ میں وضو کروں، ولو فعلت لکانت سنہ، اگر میں کر لوں تو یہ سنت بن جائے، طریقہ بن جائے، یعنی لازمی طریقہ بن جائے، تو اس لیے میں نہیں کرتا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ بعض اوقات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی عمل کو چھوڑ دیتے تھے، حالانکہ وہ افضل ہوتا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں امت پر وہ ضروری جو ہے وہ امت کے لیے ضروری نہ قرار دیا جائے۔ جیسے یہاں یہ ہے، حالانکہ آپ کا عام معمول یہی تھا کہ آپ وضو رہتے اور جب وضو ٹوٹتا تو وضو کر لیتے، تو یہاں جب قضاء حاجت سے فارغ ہوئے ہیں تو وضو کرنا تھا روٹین کے مطابق، لیکن آپ نے نہیں کیا بیان جواز کے لیے، تاکہ امت کے لیے وہ آسانی کا پہلو رہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضو نہیں کیا، اور فرمایا مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ جب بھی میرا وضو ٹوٹے میں پیشاب کروں تو میں وضو کروں، اور اگر میں کر لوں تو یہ طریقہ بن جائے، اب یہی کہہ دیا جائے کہ یہ حکم ہے یا یہ طریقہ ہے تو پھر لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے، تو اس لیے بعض کام اللہ کے نبی نے وہ اس لیے نہیں کیے یا ان پر ہمیشگی نہیں کی کہ کہیں امت کے لیے جو ہے یہ مستقل طریقہ نہ بن جائے۔ اگلی روایت ہے حضرت ابو ایوب، حضرت جابر، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، تینوں یہ کہتے ہیں ان هذه الآیہ، یہ آیت جب نازل ہوئی، لما نزلت جب نازل ہوئی، کون سی؟ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، وہ مسجد قباء میں ایسے لوگ ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ وہ طہارت حاصل کریں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے انصار کی جماعت، ان اللہ قد اثنى علیکم فی الطہور، اللہ نے تمہاری طہارت پر تعریف کی ہے، فیہ رجال یحبون، یہ تمہاری خاص تعریف ہوئی ہے، تو فما طہورکم، بتاؤ تمہارا طہارت کا طریقہ کیا ہے؟ کہنے لگے نتوضع للصلاۃ، ہم نماز کے لیے وضو، ونغتسل من الجنابہ، اور غسل جنابت کرتے ہیں، ونستنجی بالماء، پانی سے استنجا کرتے ہیں، فہو ذاک، یہی ہے وہ، ٹھیک ہے، اسی وجہ سے تمہاری تعریف ہوئی ہے، باقی دو کام تو باقی بھی کرتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ ہم پانی سے استنجا کرتے ہیں، گویا کہ مٹی کی بجائے، حالانکہ مٹی سے بھی ہو جاتا ہے لیکن مٹی کے بجائے ہم عام طور پہ پانی استعمال کرتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر ان کی تعریف کرتے ہو فرمایا ہاں یہی وجہ ہے، فہو ذاک، وہی یہی ہے وہ، اسی وجہ سے تمہاری یہ تعریف ہوئی ہے، تو لہٰذا فعلیکموہ، تم اس کو لازم پکڑے رکھو، یہ ایسے ہی کیا کرو۔ اگلی روایت ہے سلمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال بعض المشرکین وهو یستہزئ، کسی مشرک نے کہا مذاق کرتے ہوئے،
انی لارا صاحبکم، میں تمہارے نبی کو دیکھتا ہوں، یعلمکم، تمہیں ہر بات سکھاتا ہے، حتی الخرا، یہاں تک قضاء حاجت کا طریقہ بھی سکھاتا ہے۔ تو کہتے قل تو اجل، میں نے کہا ہاں، اس میں کیا شرم کی بات ہے، یہ تو ہمارے لیے بات باعث فخر ہے۔ ہاں، امرنا، آپ نے ہمیں حکم دیا ہے، اللہ نستقبل القبلۃ، کہ ہم کی طرف منہ نہ کریں، ولا نستنجی بایماننا، اور اپنے دائیں ہاتھ سے بھی استنجا نہ کریں، ولا نکتفی، اور نہ ہم کافی سمجھیں، بدون ثلاثت احجار، تین ڈھیلوں سے کم، یعنی کم از کم تین ڈھیلے صفائی کے لیے استعمال کریں، لیکن لیس فیہا رجیع، ان تین ڈھیلوں میں کوئی گوبر نہیں ہونا چاہیے، ولا عزم، اور نہ ہی کوئی ہڈی ہونی چاہیے۔ تو یہ بات پیچھے گزر چکی ہے کہ ان چیزوں سے جو ہے وہ استنجا کرنا وہ منع ہے، چونکہ یہ جنات کا کھانا ہے۔ عبد الرحمن بن حسنہ کہتے ہیں کہ خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی ہماری طرف نکلے، وفی یدہ الدرقہ، آپ کے ہاتھ میں ڈھال تھی ایک، وہ جنگ میں جو دشمن کے وار سے بچنے کے لیے سامنے کرتے ہیں، تلوار کے آگے یا تیر آئے تو اس کے سامنے کر دیتے ہیں، تو وفی یدہ الدرقہ، آپ کے ہاتھ میں وہ ڈھال تھی، فوضعها، آپ نے اس کو رکھا ڈھال کو، ثم جلسا، پھر بیٹھ گئے، فبال الیہا، اور اس کی طرف منہ کر کے پیشاب کیا، یعنی سامنے وہ آگے نا تو اوٹ ہوگی اس طرح۔ فقال بعضهم، تو کچھ لوگوں نے کہا، انظروا الیہ، دیکھو اس کو، یبول کما تبول المرأۃ، یہ تو عورتوں کی طرح پیشاب کرتا ہے چھپ چھپ کے۔ تب تو وہ جاہلیت کا دور تھا نا، لوگ سامنے ایک دوسرے کے، حتیٰ کہ وہ ننگا ہونا، جیسے کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت ننگے ہو رہے ہیں، تو یہ ان کے ہاں کوئی بعید بات نہیں تھی۔ اسی طرح جو لوگ حج کرنے کے لیے آتے، عمرہ کرنے کے لیے آتے، تو ان کے لیے کیا ہوتا کہ وہ یا تو قریش کے کپڑے پہنیں گے، یا پھر ننگے جو ہے وہ طواف کریں گے۔ تو یہ ان کے ہاں تو ننگا ہونا بھی کوئی بڑی بات نہیں تھی، تو اس لیے الٹا وہ اس بات کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ دیکھو یہ تو عورتوں کی طرح پیشاب کرتا ہے، یعنی عورتیں چھپتی ہیں، یہ بھی ویسے ہی چھپ رہا ہے تو عورتوں کی طرح کر رہا ہے۔ فسمعہ النبی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن لی، فرمایا ویحک، افسوس ہو تجھ پر، ما علمتا، تجھے پتہ نہیں، ما اصاب صاحب بنی اسرائیل، جو وہ بنی اسرائیل والے کو کیا عذاب پہنچا تھا، کانو اذا اصابہم البول، ٹھیک ہے، تمہیں پتا کہ ان کے کتنی سزا تھی، کیا حکم تھا ان کے لیے؟ ان کے لیے تو یہ تھا کہ ماں کانو اذا اصابہم البول، جب انہیں پیشاب کے چھینٹے لگ جاتے، قرضوہ بالمقاریض، تو اتنا حصہ کینچی سے کاٹ دیا کرتے تھے۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے ہمارے لیے، وہ یہ کاٹنے کا اور جلانے کا حکم نہیں دیا، بس اتنی بات کی ہے کہ دھو لو۔ فنہاہم، تو ایک شخص نے ان کو روکا، وہ صاحب بنی اسرائیل، کیوں کرتے ہو یہ اتنی سختی، اتنی جو ہے مشقت، تو نہ کرو ایسا۔ فعذب فی قبرہ، اور اس روکنے کی وجہ سے اس کی قبر میں اس کو عذاب دیا گیا۔ تو مطلب کیا ہے کہ یہ ان کے لیے یہ خاص حکم تھا، سختی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نرمی کر دی ہے کہ اب وہ کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، اگر کہیں پیشاب کے چھینٹے لگ جائیں تو اس کو دھو لیا جائے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اگلی روایت ہے، مروان الاسفر کہتے ہیں، رأیت ابن عمر، میں نے حضرت عبداللہ بن عمر کو دیکھا، اناخا راحلتہ، اپنی سواری کو بٹھایا، مستقبل القبلہ، قبلے کی طرف، ثم جلسا یبولو، پھر بیٹھ کے پیشاب کرنے لگے، سواری سامنے بٹھا کے نا اس کی طرف منہ کر کے پیشاب کرنے لگے۔ یہ بھی اوٹ ہی ہے نا، جیسے آپ نے سامنے ڈال رکھی تھی، اوٹ ہے تاکہ لوگوں کے نظروں سے چھپ جائیں، ایسے ہی جب سامنے سواری بیٹھی ہے تو اس کے پیچھے بندہ بیٹھا ہے تو نظر نہیں آئے گا، تو ثم جلسا، پھر آپ بیٹھے، یبولو، پیشاب کرنے لگے۔ فقلت، میں نے کہا، یا ابو عبد الرحمن، الیس قد نہی عن ھذا، کیا اس سے روکا نہیں گیا؟ کہنے لگے
کیوں نہیں بھائی؟ انما نوہیا ان ذالک فی الفضا، اس سے ہمیں روکا گیا ہے فضا میں، یعنی وہ منہ قبلہ کی طرف ہوگا نا، تو اس سے کہا کہ کیا اس سے روکا نہیں گیا؟ تو کہنے لگے ہاں، انما نوہیا ان ذالک فی الفضا، اس سے جو روکا گیا ہے وہ فضا میں روکا گیا ہے، ٹھیک ہے، بار صحرا میں، کھلے میدان میں، اگر دیوار ہو، اونٹ ہو تو پھر حرج نہیں ہے، یہ مسئلہ ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں۔ تو فَإِذَا كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ شَيْءٌ، جب تیرے اور قبلہ کے درمیان کوئی چیز ہو، یسترک، جو تجھے چھپا رہی ہو، ٹھیک ہے، فَلَا بَأْسَ، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، پھر تو جو ہے وہ قبلہ کی طرف منہ ہو جائے یا اس طرف پیٹھ ہو جائے اور قضاء حاجت اگر کر لیتا ہے تو پھر اس میں گناہ نہیں ہوگا۔ جی اگلی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی اذا خرج من الخلاء، جب بیت الخلاء سے نکلتے تو یہ بھی کہتے تھے الحمدللہ الذی اذهب عني الاذى وعافانی، تو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، اذهب عني الاذى، جو مجھ سے اس اذیت کو لے گیا، وعافانی، اور مجھے عافیت دی، تندرستی دی اس نے۔ تو یہ دعا بھی پڑھنا، یہ اس فضلے کو، یعنی اگر یہی نظام خراب ہو جائے، کہتے ہیں قبض ہو گئی، پیشاب رک گیا، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان کے لیے جو ہے وہ شدید ترین صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ان بیماریوں سے بچایا ہے۔ یہ اگلی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں لما قادم وفد الجن علی النبی، جب جنوں کا ایک وفد اللہ کے نبی کے پاس آیا تھا، قالوا یا رسول اللہ، انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے نبی انہا امتا کا، آپ اپنی امت کو روک دیں، ان یستنجو بعزم، کہ وہ ہڈیوں پر کے ساتھ استنجا کریں، اور روستن، یا گوبر کے ساتھ استنجا کریں، او ہمبتن، یا کوئلے کے ساتھ استنجا کریں، چونکہ اللہ نے اس میں ہمارا رزق رکھا ہے۔ فنہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ذالک، تو اللہ کے نبی نے ہمیں اس سے روک دیا کہ بھئی اب ان کے ساتھ استنجا نہیں کرنا۔ تو بات واضح ہے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صرف انسانوں کی طرف نہیں، جنات کی طرف بھی نبی ہے، جن و انس، اور دوسرا یہ ہے کہ ان تینوں چیزوں پہ ان کا رزق ہے، ٹھیک ہے، اس لیے ان کے ساتھ استنجا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اگلا باب ہے، باب السواک، مسواک کے حوالے سے ہے، اس کی اہمیت فضیلت کیا ہے۔ پہلی روایت سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا لولا ان اشک علی امتی، اگر میں اپنی امت پہ مشقت محسوس نہ کرتا کہ میری امت کے لیے مشکل ہو جائے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رؤوف الرحیم نبی تھے نا، یہ اس بات کا ہمیشہ خیال کرتے تھے کہ ایسا کوئی حکم نہ ہو جو امت کے لیے جو ہے وہ مشکل ہو جائے، ان کے لیے باعث مشقت ہو۔ ایک ہوتا ہے کچھ نہ کچھ مشقت، وہ تو ہر عمل میں ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے کہ جو عام طبیعتیں جس مشقت کی عادی نہیں ہوتی، تو ایسی مشقت جو ہے وہ اسلام ہمیں جو ہے اس کا پابند بناتا بھی نہیں، اگر حکم دیتا بھی ہے تو پھر تمام لوگوں کے لیے حکم نہیں ہوتا، جیسے جہاد کا مسئلہ ہے، وہ اتنے لوگ کر لیں کہ اس سے ضرورت پوری ہو جائے۔ تو اس لیے فرمایا لولا ان اشک علی امتی، اگر میں اپنی امت پر مشقت محسوس نہ کرتا، لامرتہم بہا، لامرتہم، تو میں ان کو حکم دیتا بتاخیر العشاء، عشاء کی نماز کو لیٹ کرنے کا۔ کہاں تک لیٹ کرنا؟ الی ثلث اللیل، رات کے ایک تہائی حصے تک لیٹ کرنا، یہ افضل ہے، اور نصف رات تک عشاء کی نماز پڑھنا یہ جائز ہے۔ اگرچہ ایک موقف یہ بھی ہے کہ عشاء کی نماز کا ٹائم فجر تک ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں۔ وصلاۃ العشاء الی نصف اللیل الاوسط، حدیث کے لفظ ہیں عشاء کی نماز کا ٹائم ہے آدھی رات تک۔ اب آدھی رات کا حساب کرنا ہو نا،
تو مغرب سے جہاں سورج غروب ہوتا ہے، یوں سمجھے کہ مغرب کی اذان آتی ہے، وہاں سے فجر تک پورے ٹوٹل گھنٹے بنائیں، اس کو نصف دو پہ تقسیم کر لیں تو نصف رات آ جائے گی۔ گویا کہ آج کل جو ہے وہ 11 11:30 کے قریب جا کے ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہے نصف اللیل۔ تو میں ان کو حکم دیتا تاخیر عشاء کا، والسوا کی عند کل صلاۃ، اور ہر نماز کے جو ہے وہ ساتھ مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ تو یعنی وجوبی حکم دے دیتا، استحباب تو اب بھی ہے، فضیلت تو اب بھی ہے، لیکن وجوبی حکم دے دیتا تو امت مشقت میں پڑ جائے گی، اس لیے جو ہے میں نے یہ حکم نہیں دیا۔ گویا کہ آپ کو یہ عمل پسند ہے کہ ہر نماز کے ساتھ انسان مسواک کرے۔ اگلی روایت ہے، شرح ابن حانی کہتے ہیں سألت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ يَبْدَأُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء، جب اللہ کے نبی بیت الخلاء میں داخل ہوتے تھے تو اذا دخل بیتہ، جب اپنے گھر میں داخل ہوتے تھے تو سب سے پہلے کام کیا کرتے تھے؟ گھر میں آتے ہی کہنے لگے بالسواک، مسواک کرتے تھے۔ تو اب دیکھیں یہ مسواک کی کتنی اہمیت ہے، نماز کے ساتھ بھی مسواک کر رہے ہیں، گھر میں آتے ہیں تو مسواک کر رہے ہیں، رات کو اٹھے ہیں تہجد کی نماز کے لیے تو مسواک کیا ہے، اور حتیٰ کہ آخری وقت جب آپ بیمار ہیں اور وہ آخری ایام ہیں بلکہ آخری گھڑیاں ہیں، تو اس وقت وہ حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر ان کے ہاتھ میں مسواک دیکھا ہے تو آپ نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ اپنے منہ میں چبا کے جو ہے اس کو نرم کر کے وہ اللہ کے نبی کو پیش کیا ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی کتنا مسواک کا خیال کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اگلی روایت ہے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، انہیں صاحب و اسرار رسول اللہ کہا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان، وہ جو منافقین کے نام تھے نا اللہ کے نبی نے ان کو بتائے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی اذا قام للتہجد من اللیل، جب رات تہجد کے لیے کھڑے ہوتے، یشوس فاہ بالسواک، تو اپنے منہ کو مسواک کے ساتھ صاف کیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی بات واضح ہو گئی کہ رات بھی جب سو کے اٹھتے تو اس وقت بھی مسواک کرنا اللہ کے نبی کا معمول تھا، آپ کی عادت تھی۔ تو یہ بھی اس کی اہمیت ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، عشر من الفطرہ، 10 چیزیں فطرت میں داخل ہیں، فطرت اسلام، ٹھیک ہے۔ یا کہا جاتا ہے کہ یہ آواز آ رہی جی، یہ کسی بھائی کا میسج آ رہا ہے کہ آواز نہیں آ رہی؟ جی آ رہی ہے، بالکل آ رہی صحیح ہے ہے۔ سر، آ رہی ہے۔ پھر کسی اور کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو 10 چیزیں فطرت اسلام میں داخل ہیں، فطرت میں داخل ہیں۔ فطرت ایک تو یہ اس کا معنی کیا گیا ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عمل چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ فطرت ہے۔ ان میں سے ایک ہے قص الشارب، مونچھوں کو ترشوانا، ٹھیک ہے، یہ فطرت میں شامل ہے۔ انسان جو ہے وہ جو بڑی بڑی مونچھیں رکھتے ہیں، یہ چیز جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے، جو فطرت سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں۔ اصل میں عام طور پہ ہوتا ہے نا تکبر کے اظہار کے لیے وہ بڑا اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، ویسے وہ بڑی بڑی مونچھیں رکھتے ہیں۔ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ، اسی طرح داڑھی کو معاف کرنا، اس کو بڑھانا، تو نہ کاٹنا، یہ بھی فطرت میں شامل ہے۔ تو باقی یہ کہنا کہ جی اتنی ہو اتنی رکھنی ہے، اصل یہی ہے کہ داڑھی کو نہ کاٹا جائے۔ بس سوا کو مسواک کرنا بھی فطرت میں شامل ہے۔ اسی طرح استنشاق الماء، اور ناک میں پانی ڈالنا، یہ بھی فطرت میں شامل ہے۔ وقص الاظفاری، اور ناخن کاٹنا، ناخن کٹوانا، یہ بھی فطرت میں شامل ہے۔
وغسل البراجمی، اور انگلیوں کے جوڑوں کو دھونا، جس کو پورے کہتے ہیں نا ہم، یہ جوڑ، ان کو اچھی طرح، تاکہ ان کے اندر وہ میل وغیرہ نہ رہے۔ وَنَتْفُ الْإِبِطِ، اور بغلوں کے بال اکھاڑنا، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، اور زیر ناف صفائی کرنا، ٹھیک ہے۔ وانتقاص الماء یعنی الاستنجا، انتقاص الماء کا من آگے خود کر دیا، استنجا کرنا، یہ فطرت میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ راوی کہتے ہیں ونسیت العاشرہ، یہ 9 ہوئی ہیں، 10ویں چیز میں بھول گیا، الا ان تکون المزمزہ، شاید کہ وہ کلی ہو، کہ 10ویں چیز آپ نے یہ بیان کی تھی کہ کلی کرنا۔ اور ایک روایت میں الختان کے لفظ ہیں، ختنے کروانا، یہ بھی افاء اللحیہ کی بجائے یہ لفظ ہیں۔ کہتے ہیں لم اجد هذه الروایت فی الصحیحین، تو یہ روایت مجھے صحیحین میں نہیں ملی۔ اب دیکھیں نا، یہ پہلی فصل ہے، اور پہلی فصل میں اصل کیا تھا، اصول کیا تھا، کہ صرف بخاری مسلم کی روایت آئے گی۔ کہتے ہیں مجھے صحیحین میں، بخاری یا مسلم میں یہ روایت نہیں ملی، نہ ہی کتاب حمیدی میں ملی ہے۔ ہاں، صاحب الجامع نے، جامع الاصول والے نے اس کو بھی ہے، اور اسی طرح خطابی نے اس کو معالم السنن میں بیان کیا ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے 10 چیزیں، یہ پچھلے انبیاء، سابقہ انبیاء کی بھی سنت ہیں۔ میں نے بتایا نا کہ بعض لوگ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے، یا بعض اس سے بھی پہلے کہتے ہیں، تو تمام انبیاء کی یہ سنت، یہ کام سارے انبیاء کرتے تھے، تو یہ کرنا چاہیے۔ اگلی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم، یہ مسواک جو ہے یہ منہ کی طہارت کا ذریعہ ہے، اس سے منہ پاک ہو جاتا ہے۔ اور مرضات للرب، اور اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے، اس سے اللہ بھی راضی ہو جاتے ہیں، دونوں فائدے ہیں، منہ بھی صاف ہو گیا، پاک ہو گیا، اور اللہ بھی راضی ہو گئے۔ اگلی روایت سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قال، آپ نے فرمایا اربع من سنن المرسلین، 4 چیزیں وہ انبیاء کی سنت ہیں، ٹھیک ہے، رسولوں کی سنت ہے، پہلے انبیاء سے بھی چلی آ رہی ہے۔ الحیاء، ایک ہے حیا کرنا، انسان حیا والا ہو۔ ویروى الختان، اور بعض روایتوں میں کیا لفظ ہیں، ختان، ختنے کروانا، یعنی حیا کی جگہ پر کیا ہے، ختنے کروانا مرد کے لیے، یہ جو ہے وہ سنن المرسلین میں سے ہے، انبیاء کی وہ طریقے جو پہلے سے چلے آ رہے ہیں ان میں شامل ہے۔ اور والتعطر، خوشبو لگانا، والسواک، مسواک کرنا، والنکاح، اور نکاح کرنا، تو یہ انبیاء کے طریقوں میں سے ہے، ان کی سنت میں سے ہے، سند اس کی ضعیف ہے۔ اگلی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی لا یرقد، نہیں بیدار ہوتے تھے، نہیں سوتے تھے، من لیل ولا نہار، دن یا رات کے وقت، فیستیقظ، اور پھر بیدار ہوتے ہوں، یعنی جب بھی سو کے اٹھتے، رات یا دن کے وقت جب بھی سو کے اٹھتے، الا یتصوق، مگر مسواک کرتے تھے، قبل ان یتوضع، وضو کرنے سے پہلے۔ تو انسان جب بھی سو کے اٹھے، ایک ہے نمازوں کے ساتھ، اور ایک ہے جب بھی سو کے اٹھے، تو اس وقت بھی یہ اس مسواک کرنا یہ سنت ہے، مستحب ہے، ایسا کرنا چاہیے۔ باقی انشاءاللہ پھر شروع کریں گے آگے۔